جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا. انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں. رزق کی پہلی کنجی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں. ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز. ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز. تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہے، مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو. ایسی نماز نہیں. نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. کوشش تو کرے نا اپنی طرف سے دھیان جما کر پڑھنے کی. کوشش پر اللہ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے، دنیا میں نتائج پر اجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ کام کرواؤ بھائی کا، نہیں، یہ اس اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہے. فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے نا، یہ تو مقدر کا معاملہ. ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے. تو نماز صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں. میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں. چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا اہتمام سکھائیے، رزق ملنے کی قسم یہ عاجز کھا سکتا ہے. ماسٹر کی ہے رزق کی، کاروبار، نوکری، کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دے. دوسرا عمل کثرت استغفار. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تو کثرت ذکر سے اللہ فرماتے ہیں میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے، اللہ رب العزت قوموں کے رزق کو وسیع فرما دیتے. تیسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کرنا. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو يخلفه. تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ مل کر رہے گا، ریٹرن مل کر رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ملے نہ اس کے بدلے. یہ جو انفاق ہے یہ لفظ بنا نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے پھر دوسرا داخل ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس جو پہلا رزق ہے اس کو نکالو گے تو دوسرا آئے گا نا. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. فرمایا انفق ينفق علیک، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے منافع کے لیے مخصوص کر دیا. ان کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع ملتا رہتا ہے. یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی ہوتا ہے. جو ان کو ملتا ہے وہ ان کی اپنی ضرورت کے لیے صرف نہیں ہوتا، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. جو ڈاکیا ڈاک پہنچاتا رہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جو ڈاک نہ پہنچائے تو اسے اپنی نوکری سے معزول کر دیتے ہیں. چنانچہ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اچھا کام چلا، کاروبار چلا، پھر یکدم ٹھپ. وجہ کیا بنی کہ جو ملا تھا وہ سارا ان کا نہیں تھا،
اس میں اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، مسکینوں پر، بیواؤں پر، طلباء پر، دین کے راستے میں، فلاحی کاموں میں۔ یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ بینک بیلنس چیک کرتے ہیں، آج اتنے ملین اور آج اتنے ملین، اوپر سے ڈاکانی بند ہو گئے۔ کہتے ہیں جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، حضرت صاحب آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بنتا ہے۔ کسی نے کچھ کر دیا ہے؟ جی بالکل آپ نے خود ہی تو کیا ہے۔ آپ کی تو بہترین نوکری لگی تھی کہ اللہ کے بندوں کو ان کا حصہ پہنچاؤ۔ کتنا پہنچانا تھا؟ پورے مال میں سے 2.5%، زکوٰۃ پورے مال میں سے 2.5%۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا لوگ چاہتے ہیں بڑے کی نوکری کریں، چنانچہ چھوٹی کمپنی کی بجائے بڑی کمپنی کی نوکری، اور بڑی کمپنی کی بجائے اتنا دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ، اتنے پیارے اس کے بال، اتنا خوبصورت اس کی آنکھیں، جو اس کو دیکھتا تھا لٹو ہو جاتا تھا۔ ہر عورت اس کو آ کے دیکھتی تھی، کہنے لگا کہ میرے گھر میں عورتوں کا، محلے کی عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ عورتیں کہتی تھیں کہ اس کے گھر کے قریب سے ہم گزرتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس بچی کو دیکھیں، ہم بچی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگی وہ بچی ذہین بھی اتنی تھی کہ بلا کی ذہین، اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا اور وہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، اور ڈاکٹر بھی ایسی کانفیڈنٹ تھی کہ سرجن ڈاکٹر بنی۔ کہنے لگا خوبصورت بھی تھی اور قابل بھی تھی، سرجن ڈاکٹر بھی تھی، اس کو ہاسپٹل میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی۔ اب جب اس کی عمر 28 سال ہوئی تو میں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے۔ کہنے لگے رشتے کا نام لینا تھا کہ رشتوں کی تو بھرمار لگ گئی، ہمارے پاس اس بچی کے لیے 100 رشتے تقریباً آئے۔ اب ہم میاں بھی پریشان تھے، کس کو ہاں کرے اور کس کو نہ کرے۔ یہ وزیر کا بیٹا ہے، یہ امیر کا بیٹا ہے، یہ فیکٹری والے کا بیٹا ہے، یہ بزنس مین کا بیٹا ہے، اور بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے رشتے بیٹی کے لیے۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی رشتہ فائنل کر دیں، مگر میری بیٹی کے اندر عجب اور تکبر بہت تھا۔ جو رشتہ آتا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب نکال دیتی۔ یہ لڑکا تو دیہاتی نظر آتا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اور کئی مرتبہ کہتی لڑکا تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہے، مگر اس لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، میرا گزارا نہیں ہوگا۔ لڑکے کی ماں دیہاتی ہے، اس پہ رشتہ نہ کر دیتی۔ کہنے لگے کہ 2-4 سال تو اسی طرح گزر گئے، روز کا کام تھا، رشتے آتے اور بچی نہ کر دیتی، اور ہمیں رشتے پسند بھی آتے کہ لڑکا سمجھدار ہوتا، تعلیم یافتہ ہوتا، اور اچھا اس کا کام کاروبار ہوتا، مال پیسے والا ہوتا، سارے وسائل اس کے پاس ہوتے، مگر بچی کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جب ہم اسے کہتے کہ بیٹی رشتہ تو اچھا ہے، تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ان رشتوں کا کیا، یہ تو سینکڑوں رشتے جو ہے آ سکتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ 3-4 سال کے بعد اس کی عمر 34 سال ہو گئی، اب رشتے آنے ذرا کم ہو گئے، مگر بچی کو پھر بھی یقین تھا کہ میرے لیے ضرور اچھا رشتہ آئے گا۔ رشتے والوں کو آخر کیا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے؟ اس کو ناز تھا اپنے حسن پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی سمجھداری پہ۔ کہنے لگا کہ پھر اس کے تکبر کی وجہ سے ایک عذاب آیا۔ باپ اپنی بیٹی کا واقعہ خود سنا رہا ہے، کہتے کہ میری بیٹی کے اوپر عذاب آیا، اس نے کسی مریض کی سرجری کی، اور سرجری کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا کہ میری بیٹی کے ہاتھوں کی جو جلد تھی وہ ساری کی ساری ایسے ہو گئی جیسے مردہ ہوتی ہے، کسی بوڑھے کی ہوتی ہے۔ اب بچی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، مگر دونوں ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، ہاتھ بدنما بن گئے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو ظاہر بھی نہیں کرتی تھی۔ اب رشتہ دیکھنے والے آتے تو وہ ان کے سامنے آتی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی تھی، تو لوگ بھی پریشان ہوتے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی، اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی ہاتھوں پہ وہ رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب جب رشتے ریجیکٹ ہونے لگے تو میری بیٹی کو فکر لاحق ہوئی، کہنے لگا کہ پھر پریشان ہوئی، مجھے کہتی ابو آپ کوئی رشتہ سلیکٹ کر لیں، اب میری عمر 36 سال ہو گئی ہے، لیکن جس سے رشتہ کرنے کی ہم کوشش کرتے وہ ویسے لڑکی کو دیکھتے تو پسند کرتے تھے، جب اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ ساس نہیں مانتی تھی، نند نہیں مانتی تھی، لڑکا نہیں مانتا تھا، ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے اور پورے جسم کی جلد ایسی بن جائے، ہم اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے۔ کہنے لگے کہ پھر ایسا وقت آیا کہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں، اپنی بیٹی کی بات بتا رہا ہوں، ایک ایسا وقت آیا وہ میری بیٹی جو نماز نہیں پڑھتی تھی وہ رات کو تہجد پڑھتی تھی، اور اس کے آنسوؤں سے مصلی تر ہو جاتا تھا، وہ اللہ سے اپنے لیے بہتر رشتہ مانگتی تھی اور رشتہ نہیں ملتا تھا۔
میں نے اپنی بیٹی کو جو ذلیل ہوتے دیکھا تو میں باپ ہو کے بتا رہا ہوں کہ واقعی انسان گناہ کرتا ہے، اس کی سزا آخرت میں تو اس کو ملے گی صحیح، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا بندے کو دے دیتے ہیں۔ ایسا اس کا تکبر ٹوٹا کہ ایک دن مجھے کہنے لگی ابو آپ کسی ریڑھی والی سے ہی میری شادی کر دیں، اب تو میری عمر 40 کے قریب ہونے لگ گئی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، جو سمجھتی تھی میں حور پری ہوں اور کروڑوں میں میری جیسی کوئی خوبصورت نہیں، وہ بچی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے بھلے کسی ریڑھی والی سے ہی اب میری شادی کر دیں، میری عمر 40 سال ہونے کو ہے۔ تو گناہوں کی سزا مختلف شکلوں میں ملتی ہے، ان میں سے ایک شکل بیماری بھی ہوتی ہے، اور ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بے عزت کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل سے اس کی عزت نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتے ہیں اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک آفیسر تھا 21 گریڈ کا، 21 گریڈ کا آفیسر بڑا آفیسر ہوتا ہے، یہ ڈپٹی کمشنر سے بھی اونچے گریڈ کا بندہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں برابر کے گریڈ کا۔ وہ رشوت لیتا تھا اور مال پیسہ اس کے پاس بہت تھا۔ اس کی ذرا کہانی سن لیجئے، یہ حقیقی کہانی ہے۔ اس بندے نے ایک کالونی کے اندر پلاٹ خریدا اور بہترین گھر بنایا، پھر وہ اپنے گھر کے اندر شفٹ ہو گیا۔ جب گھر کے اندر شفٹ ہوا تب اس کو پتا چلا کہ گھر کے بالکل ساتھ مسجد تھی اور مسجد کی اذان کی آواز اس کے گھر میں آتی تھی۔ اب جو نیک بندہ ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مسجد کا پڑوس مل گیا، جو فسق و فجور میں پڑا ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اس کو مسجد کا پڑوس نہیں چاہیے ہوتا۔ چنانچہ یہ رات کو سویا ہوا تھا، مؤذن نے فجر کی اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی۔ صبح اٹھا تو اس نے مؤذن کو بلوایا اور مؤذن کو کہا کہ تم فجر کی اذان سپیکر پہ مت دیا کرو، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ مؤذن نے جا کے محلے کے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بوڑھے ہیں، گھڑی کا ٹائم دیکھ نہیں سکتے، ہم تو اذان کی آواز سنتے ہیں فجر میں تو مسجد میں آتے ہیں، اگر آفیسر صاحب کو پرابلم ہے تو یہ اپنا گھر مسجد سے دور کہیں جا کر خرید لیں، کیوں انہوں نے قریب خریدا ہے؟ یہ جگہ بدلے، مسجد تو نہیں بدل سکتی، تم اذان کی آواز دو سپیکر پہ۔ تو مؤذن نے اگلے دن پھر سپیکر پہ اذان دے دی۔ اب اس بندے کی جب پھر نیند خراب ہوئی، اس کو بڑا غصہ، میں نے مؤذن کو بلا کے کہا بھی تھا اذان کی آواز نہ دینا فجر کے وقت میں سپیکر پہ، اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے دن میں اس مؤذن کو بلایا اور اس کو پھر اس نے ایک تھپڑ لگایا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا، تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، میں فارسی بول رہا تھا، تو کیوں نہیں سمجھا، کیوں تو نے اذان دی؟ اب مؤذن کو جو تھپڑ پڑا وہ بیچارہ تو صبر کر گیا، مگر اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا۔ اب اس آفیسر کے اوپر پکڑ آئی، اور وہ پکڑ کیسی تھی کہ اس کے دونوں بازوؤں کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا اور دونوں بازو اس کے یوں سینے کے اوپر لگ گئے۔ اب بازو لمبے بھی نہیں کر سکتا اور بازو یہاں پر ہیں اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ جب کام نہیں کر سکتا تو دفتر والوں نے اس کی نوکری سے چھٹی کروا دی۔ وہ جو رشوت کا پیسہ آ رہا تھا، ایک پائپ لائن لگی ہوئی تھی پیسے کی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اب یہ گھر میں پڑ گیا، بیوی خدمت کرنے لگی، مگر مزاج افسرانہ تھا، شاہانہ تھا۔ بیوی کھانا لاتی، اس میں عیب نکالتا، گرم نہیں، نمک ایسے نہیں، فلاں ایسے نہیں، ہر چیز میں عیب۔ اب بیوی بھی تنگ آ گئی کہ میں سارا دن خدمت بھی کرتی ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اتنا غصہ بھی کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ یہ بیوی کو گالیاں دینے لگ جاتے۔ 1 سال بیوی نے گزارا کیا، پھر ایک دن بیوی نے کہا کہ دیکھیں میں نے 1 سال آپ کی بیماری میں آپ کی دن رات خدمت کی ہے، میں انسان ہوں، میں تھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ کی خدمت کو ترجیح دیتی تھی، آپ نے میری خدمت کی قدر نہیں کی، آپ نے بچوں کے سامنے مجھے گالیاں دیں، میں خاندانی لڑکی ہوں، میں اتنی گری پڑی لڑکی نہیں کہ آپ مجھے بات بات پہ گالیاں دیں، میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ تو ماں نے اپنے بچوں کو لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اب یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں، دینے والا نہیں۔ ہمسائے میں بھائی رہتا تھا، بھائی کو پتا چلا تو بھائی اس کو گھر لے کے گیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو اب تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں نے ساری عمر تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، تم میری خدمت کرو، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ تو بھائی گھر لے کے چلا گیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ میرے بھائی کی خدمت کرو، یہ بیمار ہے۔ اس لیے اخلاص کی کمی پر تو سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نیک ہو یا برا ہو،
ہر بندے کو اپنے حال کے مناسب توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود نہیں چھوٹتے۔ جو نوجوان انوالو ہوتے ہیں کہیں، وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو بھائی ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھڑوا دینا آسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے پروردگار آپ ہمیں گناہ کی ذلت سے بچا لیجئے، آپ ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان آسانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بچھو سے ڈر ہوتا ہے کاٹنے کا، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ سانپ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی قریب نہیں جاتا۔ بجلی کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو انگلی نہیں لگاتا۔ آگ سے ڈر ہوتا ہے، ہر بندہ دور رہتا ہے۔ تو جس طرح دیکھنے میں سانپ کتنا خوبصورت ہے مگر ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح مومن کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے اگر میں نے کبیرہ کو کر لیا تو میری روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح انسان گناہوں کے تقاضے کو دبا سکتا ہے اور نیکی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں الاستغفار، کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو۔ جتنا استغفار کرے گا اتنا گناہ زیادہ بخشے جائیں گے۔ یہ استغفار اللہ رب العزت کو بڑا محبوب اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، حضرت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا نوجوان آیا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا، میں بے اولاد ہوں، دعا کیجئے کہ مجھے اولاد نرینہ مل جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک نوجوان آیا کہ جی میرا باغ ہے، دعا کیجئے کہ پھل اچھا ملے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، دعا کیجئے کہ میرے گھر سے پانی کا کنواں نکل آئے، چشمہ نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ سننے والا حیران کہ ہر بندے نے مختلف تقاضا سامنے رکھا مگر حضرت نے عمل ایک ہی بتایا۔ تو پوچھا اس نے کہ حضرت یہ کیا کہ ہر کام کے جواب میں آپ نے استغفار ہی بتایا؟ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے خود نہیں کہا بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو دیکھیے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، استغفار سے بارشیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کرتے ہیں تو بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد نرینہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ پھل بھی عطا فرما دیتے ہیں، کاروبار میں برکت اور پروفٹ دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ چشمے اور نہریں بھی جاری فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اس کی وجہ سے کتنی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر عورتیں استغفار کی کثرت کر لیں تو ان کو تعویذوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے بیٹی کا رشتہ باندھ دیا، بلکہ استغفار کے صدقے اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ استغفار ہر بندے کے لیے کرنا ضروری، نیکی کرے تو بھی استغفار کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے بعد استغفار فرماتے تھے، حالانکہ وضو عبادت ہے اور حکم شریعت ہے کہ جو عضو وضو کا دھوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو گناہ جھڑنے والا عمل ہے، مگر اس کے بعد پھر استغفار کہ وضو کے بعد نبی علیہ السلام پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم سے میل مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے بعد بھی نبی علیہ السلام استغفار فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ بندے نے تو عبادت کی پھر استغفار، تو علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی طرف سے تو عبادت کی مگر یہ اس معیار کی نہیں ہوئی جو آپ کی شان کے مطابق ہو، لہذا یہ عبادت اب جیسی بھی ہے اس کو رد نہ کیجیے، اللہ پلیز قبول کر لیجیے، پلیز قبول کر لیجیے، پلیز۔ تو 3 مرتبہ استغفار کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی بھی عبادت ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تہجد کے بعد استغفار کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ تہجد کے وقت بھی اللہ والے استغفار کرتے ہیں۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم حج کے بعد بھی استغفار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کتنی خوبصورت عبادت والی زندگی، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ بھی اللہ کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے۔ وہ پاکیزہ زندگی جس کے اوپر پاکیزگی کو ناز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں کہ استغفار کیجئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندے کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلا عمل توبہ کرنا اور دوسرا عمل استغفار کرنا، تیسرا عمل الحسنات الماحیہ، کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے ان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا الاسلام یحدم من کان قبلہ،